اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین و سید الآخرین ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں،
اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت دین اسلام عطا فرمایا اور ضابطہ حیات کے طور پر قرآن کریم عطا فرمایا، نمونے کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ہمارے سامنے پیش فرما دیا۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو رہنما اصول چاہیے ہوتے ہیں، جو ہدایات ارشادات چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں عطا فرما دیے۔ ایک مسلمان وہ اگر زندگی میں خوشی کے لمحات سے گزر رہا ہے تو اس کی زبان پر شکر کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، وہ بھی ہمیں دین اسلام میں سکھا دیے۔ اگر انسان مسلمان آزمائشوں پریشانیوں کے دور سے گزر رہا ہے تو صبر کیسے کرنا ہے، زندگی کے ایسے موڑ پر کیسے زندگی گزار کر وہاں سے گزر جانا ہے، دین اسلام نے وہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ لیکن بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ملنے سے انسان مرد وجود میں آتا ہے، اس کا وجود مکمل ہوتا ہے، جسم بھی موجود ہو، روح بھی موجود ہو۔ لیکن بعض کا جب انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اس کی دوا، اس کی شفا انسان کو مل جاتی ہے، انسان طبیب کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اس کی روح میں بیماری آتی ہے، اس موڑ پر آ کر مسلمان بہک جاتے ہیں اور شفا جو حاصل کرنی ہے روح کے لیے، اس عمل کو سیکھنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کے لیے تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، وہ جسمانی طور پر بھی تندرست ہو، شفا یاب ہو، اور روحانی طور پر بھی تندرست ہو، شفا یاب ہو۔ آج جس مادہ پرستی کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم، مہنگائی کا دور، بے روزگاری کا دور، لیکن اس کے باوجود ہم اگر اپنی زندگی کو پچھلے گزرے ہوئے ایام یا زندگی کے ان ادوار کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے والدین یا آباء و اجداد کی زندگی کے ساتھ، جو آسائشیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، زندگی گزارنے کی جو آسانیاں، آسائشیں، آرام، سکون آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمارے والدین کے پاس موجود نہیں تھا، ان کے والدین کے پاس موجود نہیں تھا۔ آج اگر اپنا مکان موجود ہے تو مکان میں رہتے ہوئے سکون نصیب نہیں ہے۔ آج بینک بیلنس تو بھرا ہوا ہے، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں پیسوں سے، جیب بھری ہوئی ہے کرنسی کے ساتھ، لیکن اس کرنسی کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کرنسی کے اندر برکت نہیں ہے۔ کثرت تو موجود ہے لیکن برکت موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کثرت اور برکت دو الگ الگ چیزوں کا نام ہے۔ مال و دولت کی کثرت تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر برکت، اس کے اندر دوام، اس کے اندر دائمی پن، یہ مل جانا، اس کو برکت کہتے ہیں۔
وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج 5000 روپے کا نوٹ ہماری کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ ہے، لیکن جب آپ اس کو خرچ کرنے جاتے ہیں، دیکھنے میں تو کثرت والا 5000 کا نوٹ، لیکن جب آپ اسے خریداری کرنے جاتے ہیں تو اس میں برکت موجود نہیں ہے۔ آج برکت ہم سے اٹھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے آج برکت ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے مال و دولت سے، ہماری زندگیوں سے اٹھتی چلی جا رہی ہے؟ آج انشاءاللہ اس کے اسباب پر، اس کی وجوہات پر بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ اگر ہماری زندگی سے برکت اٹھ گئی ہے تو اللہ کو کیسے منا کر برکت کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شرح صدر فرمائے، میں جو کچھ بیان کروں، ہم جو سماعت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح انسان کو بیماری سے نجات پانے کے لیے اچھی دوا کھانا، اچھی میڈیسن لینا انتہائی ضروری ہے، اس طرح برکت کو حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ جب تک اچھے اعمال نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی برکت سے اپنی جھولیوں کو نہیں بھر سکتے۔ برکت کہتے کسے ہیں؟ برکت برکہ اس کا مادہ ہے عربی زبان میں، کسی چیز کے ٹک جانے کو، کسی چیز کے ٹھہر جانے کو، اس میں نشو و نما ہو، اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، اس میں دوام ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور برکت کے مفہوم میں 3 چیزیں شامل ہیں، یاد رکھیے۔ ایک کثرت الخیر، اور دوسری نمو، اور تیسری ہے دوام الاسبات۔ 3 چیزیں جس چیز میں شامل ہو جائیں اس کو برکت کہتے ہیں۔ پہلی چیز کثرت الخیر، آپ کے پاس جو چیز پائی جائے، نعمت ہو، وہ بہت زیادہ نفع والی ہو، اس کے اندر بہت زیادہ خیر ہو۔ اور دوسری بات نمو، اس میں دوام ہو، اس کو نشو و نما ملے، وہ بڑھتی جائے نعمت، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور تیسری چیز ہے دوام الثبات، یعنی وہ ہمیشہ ٹکی رہے، آپ کے پاس موجود رہے، وہ بڑی برکت والی ہو، بڑی مبارک ہو۔ اولاد اگر تابع دار ہو، والدین کی آنکھوں کے سامنے ہو، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، والدین کی نیک نامی کا باعث بنے، یہ دوام الثبات ہے۔ اللہ نے آپ کی اس نعمت میں برکت ڈالی ہے تو اس لیے آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، اس کو کامیاب بنایا، آپ کے تابع دار بنایا، آپ کی خدمت گزار بنایا۔ اور اسی طرح جو نعمت بڑھتی چلی جائے اور جس میں بہت زیادہ خیر ہو، اس کو برکت والی نعمت کہتے ہیں۔ ایسا کاروبار جو حلال پیسوں سے کیا ہو، اس میں دن بدن اضافہ، اس میں دن بدن ترقی ہو، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب انسان کو اپنے معاملات میں برکت نصیب ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے اس کی زندگی راحت والی بن جاتی ہے، سکون والی بن جاتی ہے، چین والی بن جاتی ہے۔ آج لوگ اس بات کا تو اظہار کرتے ہیں کہ میرے پاس رہنے کے لیے مکان بھی موجود ہے، اللہ نے اچھی سواری بھی دی ہے، اولاد بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کہ وظیفہ بتا دیں، رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان میں برکت چاہتے ہیں، ان میں اضافہ چاہتے ہیں، ان میں سکون اور راحت چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو برکت حاصل کرنا ہوگی، اللہ سے برکت کا سوال کرنا ہوگا، اللہ سے برکت کو طلب کرنا ہوگا۔ اور برکت کیسے ملتی ہے؟ یاد رکھیے ہم نے جس دین اسلام کا کلمہ پڑھا، اس دین اسلام میں
اگر اس کا انسان غور سے مطالعہ کرے، اس کو غور و فکر کرے، تو انسان کے شعور میں یہ بات آتی ہے کہ دین اسلام تو سارے کا سارا ہی برکت والا ہے، سارے کا سارا ہی مبارک ہے۔ آپ دیکھیں زندگی صبح انسان شروع کرتا ہے، رات تک، رات سونے تک، سونے کے بعد تک ایک مسلمان کے 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ برکت کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، آئیے چند مواقع آپ کے سامنے قرآن کریم سے اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات بینات کی روشنی میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اسے مصافحہ کرتا ہے، تو اپنی زبان سے کن الفاظ کا اظہار کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ سلامتی کی دعا بھی کرتا ہے اور برکت کی دعا بھی کرتا ہے۔ ہمارا آغاز ہی کیسا خوبصورت، ایک دوسرے مسلمان سے ملنا، اس کو سلامتی کی دعا بھی دینا اور برکت کی دعا بھی دینا۔ اور دوسری چیز جو ہم ہر عبادت میں پڑھتے ہیں، ہر عبادت میں ایسا خوبصورت عمل جس عبادت میں شامل نہ کیا جائے وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اس عمل کا نام ہے درود شریف۔ کیا نام ہے؟ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے اوپر اپنی برکتیں نازل فرما۔ برکت کی دعا دنیاوی معاملات میں اور زندگی میں بہتر کاموں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے انسان جو مشورہ کرتا ہے، اللہ سے جو خیر طلب کرتا ہے، جسے ہم استخارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استخارہ۔ استخارہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا۔ انسان زندگی کے معاملات میں جب استخارہ کرتا ہے، اللہ جو اس کو رہنمائی فرما دیتا ہے، وہ اس کے لیے اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس میں بھی کمزوری دکھاتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد جو چیز واضح ہو جائے پھر لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، استخارہ اس کا کبھی تصور کریں گے آپ اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مشورہ لے رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی ذات آپ کی رہنمائی فرما دے، آپ کو مشورہ دے دے، آپ کو واضح رہنمائی ہو جائے، اس کے بعد کسی اور سے جا کر مشورہ کرنا، اس میں بھی خیر ملتی نہیں ملتی۔ اس لیے جب استخارہ انسان کرتا ہے، استخارے کے الفاظ بھی یہ ہیں، ثم بارک لی فی، ثم بارک لی فی۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ میرے لیے اس میں پھر برکت ڈال دے، میرے لیے پھر اس میں برکت ڈال دے۔ اور جس چیز میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو جائے، اس چیز کے اندر بھی کمی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آگے چلیے، انسان جب بھی کوئی زندگی کی بھلائی، بہتری اور ترقی کے لیے کام کرتا ہے تو انسان دعائیں مانگتا ہے اللہ سے، اے اللہ میں جو کام کرنے لگا ہوں، اے اللہ اس میں برکت نازل فرما دے۔ آپ روزانہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، وتر کی دعا میں کیا آپ پڑھتے ہیں؟ مبارک لی فیما آتیت، مبارک لی فیما آتیت۔ اے اللہ جو چیز تو مجھے عطا کرے اس میں برکت نازل فرما دے۔ روزانہ وتر کی دعا میں آپ یہ اللہ سے برکت مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی شادی پر نکاح پہ جاتے ہیں تو اس کو وہاں پہ کیا دعا دے کے آتے ہیں؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اے اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی برکت دے دے اور تجھ پر برکت نازل فرما دے اور تم دونوں کو خیر پہ اکٹھا کرے، دونوں کو خیر پہ اکٹھا کرے۔ اور برکت کی دعا،
دولہے کے لیے بھی اور دلہن کے لیے بھی، جوڑے کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ برکت کس قدر ضروری ہے، دین اسلام نے ہر موقع پر قدم قدم پر برکت کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ برکت حاصل کرنا اور برکت کے لیے دعا کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ نے ہر دعا میں برکت کی بات کی۔ کھانا کھانے کو ملے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں، اس رزق میں برکت نازل فرما دے اور ہمیں بہتر رزق عطا فرما دے۔ ہر موقع پر اللہ سے برکت کی دعا۔ انسان دودھ پیتا ہے، ہم اپنے بچوں کو دودھ پینے کی دعا سکھاتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں اسے زیادہ عطا کر دے۔ اللہ سے ہر موقع پر انسان بھیک مانگتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر یہ التجا کرتا ہے، اے اللہ اگر تو کھلا رہا ہے تب بھی برکت دے دے، اے اللہ تو پلا رہا ہے تب بھی برکت دے دے۔ اور اگر کوئی بھائی دعوت دے کھانے کی، وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ جا کے بھی کیا کرنا ہے؟ کھانا کھا کر فارغ ہوں تو اس کے لیے بھی دعا کرے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ جس بھائی نے ہمیں کھانا کھلایا اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، اس کے رزق میں برکت فرما دے، اسے برکت عطا فرما دے۔ اسی طرح ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو قرآن کریم نے فرمایا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا اسوہ ہمیں کیا مثال پیش کر رہا ہے؟ آپ نے مدینہ منورہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا ومدنا وسائنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت نازل فرما دے، اے اللہ اس کے اوزان کے پیمانوں میں برکت نازل فرما دے۔ اللہ اکبر، آقا کی سیرت بھی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے، آقا کے ارشادات بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے برکت کی دعائیں، برکت کے لیے جو دعائیں، جو الفاظ ہیں وہ ہمیں سکھلا دیے۔ اسی طرح ہی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اللہ نے بیٹا دیا، منت مانی تھی، اللہ بیٹا دے گا تو آقا کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ حضرت انس بن مالک کو آقا کی خدمت میں پیش کیا، حضرت انس بن مالک کو لایا گیا، آقا علیہ السلام نے گود میں بٹھایا اور دعا دی، اے اللہ اس بچے کی عمر میں بھی برکت نازل فرما دے، اس کے مال میں بھی برکت نازل فرما دے۔ اور جا کر آپ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ کتنی؟ 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اور سب سے زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ جب 100 سال کے تھے تو 125 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تھے آپ کے، اور یہ دعا کی برکت تھی، جو برکت کی دعا آقا علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اے اللہ اس کے مال میں بھی اضافہ فرما دے، برکت فرما دے، اس کی اولاد میں برکت فرما دے، اس کی عمر برکت فرما دے۔ انس بن مالک کو تینوں چیزیں ملی، عمر بھی لمبی ملی، مال بھی سب سے زیادہ ملا، اولاد بھی سب سے زیادہ ملی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہی آپ نے صحابہ کے لیے، دیگر صحابہ کے لیے بھی دعائیں فرمائی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ صحابہ جب آتے اللہ کے رسول سے دعاؤں کی درخواست کرتے، آپ دعائیں فرماتے، اللہم بارک فی اہلک و مالک، اے اللہ اس کے مال میں بھی اضافہ فرما دے، اس کے اہل خانہ میں بھی اضافہ فرما دے، اور اضافہ برکت والا فرمانا، برکتیں عطا فرما دے۔ اور اسی طرح ہی اگر بات کی جائے برکت کی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا، اس کو دعا ملی، برکت کی دعا آقا علیہ السلام نے عطا کی۔ ان کے بیٹے بلال کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا دین کا عالم بنایا، ایسا خطیب بنایا کہ اس کے خطبے کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے، اور ایسا لگتا ہے جیسے انسانوں کا سمندر امٹ آیا ہو۔ یہ آقا کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی لیے کی دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگیں، اے اللہ اس کی زندگی میں برکت نازل فرما دے، اے اللہ میرے اس بھائی کے رزق میں برکت عطا فرما دے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت ہو جائے۔ اور جب انسان اپنے کسی بھائی کے حق میں
غائبانہ دعا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر وہ دعا کرتا اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اے اللہ اس کے لیے بھی یہی عطا فرما دے جو اپنے بھائی کے لیے عطا فرما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو، لیکن جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیا ہے اس برکت سے کہ آپ اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر دعا مانگ رہے ہیں، وہ جو دعا مانگے گا آمین وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ تیرے لیے بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اس لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں کسی کے لیے تو برکت کی دعائیں مانگیں، اس کی عمر کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے برکت مانگیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں آقا کی خدمت میں کھانے کو لاتا تو اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا دیا کرتے اے اللہ اس میں برکت کو بڑھا دے، اور یہ انس بن مالک جو کھانا لے کر آیا ہے اس کو بھی برکتیں عطا فرما دے۔ اور حضرت انس بن مالک کو بھی برکتیں اللہ کے رسول کی خدمت کی برکت سے ملی ہیں۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، آج کے دور کی اگر بات کی جائے، موجودہ دور، اس میں بے برکتی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے برکتی کی بنیادی وجہ اور نحوست کے اسباب کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں برکت کی بات تو کرتے ہیں اللہ ہمیں برکت عطا فرما دے، لیکن ہم برکت کے مفہوم سے عاری ہوتے ہیں۔ برکت کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، ان مسنون دعاؤں کو اپنے زبان کا حصہ نہیں بناتے، اپنی زبان پہ ان کو جاری نہیں کرتے۔ جو مسنون دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون اور مروی ہیں، کوشش کریں جب آپ برکت کی دعا مانگے تو وہ الفاظ دہرائیں جو الفاظ مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے دہرائے ہوں، اپنی زبان نبوت سے فرمائے ہوں۔ ان الفاظ کے اندر جو برکت آپ کو ملے گی، جو چاشنی اور لذت ملے گی، وہ آپ کے الفاظ سے کئی گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ اگر انبیاء کرام کی بات کی جائے برکت کی، انبیاء کرام کی بات، ان کی زندگی کی بات کی جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو اللہ رب العزت نے پیغام دے دیا، حکم دے دیا، یہ وہی نازل فرما دی کہ اس قوم پر عذاب آئے گا تو جائیں اپنے آپ کو، اپنے صحابہ کو، اپنے اہل خانوں کو بچانے کے لیے کشتی تیار کریں اور اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور اس کشتی کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو جو الفاظ مبارکہ یاد کروائے اور کہا یہ دعا آپ نے کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے اللہ کیا دعا کی؟ مجھے جب اتارنا تو برکت کے ساتھ اتارنا اور برکت والی جگہ پہ اتارنا۔ کیوں؟ تو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا، اتارنے والا ہے، تو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں کون سی برکت والی جگہ پہ اتروں گا۔ جب تو نے مجھے اتارنا ہے تو برکت کے ساتھ اتارنا ہے اور برکت والی جگہ پہ اتارنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ برکت کی دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی طرف سے جب آزمائشیں آئیں ان پر ثابت قدم ہو کے دکھایا، استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے واقعہ ذبح جو تھا اس کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا اس میں بھی یہ الفاظ بیان فرمائے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق کو
ان کو برکتیں عطا فرمائی، اور ان دونوں کی نسل میں بھی اچھے بھی ہیں، اور جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا وہ تو اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں، لیکن جہاں فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا اور اللہ کی آزمائشوں کے اوپر پورا اتر کے دکھایا، تو اللہ نے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا ہے، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ہم ابراہیم کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہی ہم صلہ نیکوکاروں کو دیتے ہیں جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ساتھ یہ فرمایا ہم ایسے لوگوں کو بھی برکت بھی دیتے ہیں، برکت بھی دیتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا برکت ان کو ملتی ہے جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور انبیاء کرام کو یہ تعلیم دی ہے اللہ سے برکت بھی مانگے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کمالات کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے فضل و کرم کی انتہا فرمائی، اور یہ سب کچھ یہ اللہ کی برکت کے نتیجے میں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود قرآن پاک میں فرمایا، سورہ مریم کے اندر جب انسان پڑھتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے، مجھے نبی بھی بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اور اس نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تاکید کی جب تک میں زندہ ہوں، لیکن فرمایا برکت اللہ نے عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم یہ ہوا جو ہم دعا مانگتے ہیں برکت کی، یہ برکت وہ انعام ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں پر نازل فرماتا ہے، اپنے انبیاء پہ نازل فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر برکت کو نازل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر برکت کو نازل فرمایا، آقا علیہ السلام پر برکت کو نازل فرمایا۔ تو ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم وہ انعام مانگتے ہیں جو اللہ اپنے انبیاء پر نازل فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم نے یہ عقیدہ یہ اپنا بنانا ہے، ہمیں برکت ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے برکت ملتی ہے۔ اصول برکت کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمیں برکت ملے گی تو اللہ رب العالمین سے ملے گی، اللہ کے علاوہ کسی سے برکت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ اور برکت ملے گی کیسے؟ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، برکت ملے گی کیسے؟ ایسے نہیں ہوگا کہ انسان صبح گھر سے نکلے اور شام تک اپنے گھر میں شرک و نحوست کی نجاست لے کر واپس آ جائے۔ انسان برکت ڈھونڈے، وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے طوطے لے کر فال نکالنے والے، ہاتھ دیکھ کر حال بتانے والے، اور ان کے پاس جن سے عقیدہ خراب ہو برکت ان سے نہیں ملے گی۔ انسان برکت کی بھیک کے لیے نکلے، اللہ کے سامنے جھولی بھرا کر نکلے، اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ان ظالموں سے اپنا عقیدہ بھی خراب کر کے آ جائے اور اپنی عزت بھی خراب کر کے آ جائے، تو ہمیں برکت کے لیے جو اعمال کرنے ہوں گے، آئیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا عمل جو میں نے آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، پہلا عمل اگر ہم نے برکت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو کرنا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمانوں سے اور زمینوں سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ تقوی والے بن جاتے، ایمان والے بن جاتے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے، تو میں کیا کرتا؟ ان پر اپنی برکتوں کے دروازے آسمانوں سے بھی کھول دیتا، زمین سے بھی کھول دیتا۔ آج اللہ تعالیٰ
معاف فرمایا جو ہماری صورتحال ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مثال بیان کی ہے ایسی بستی کی۔ کیسی بستی؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسی بستی جو اطمینان والی، جہاں پہ سکون تھا، اطمینان تھا، راحت تھی، امن تھا، وہاں پر تجارت تھی، وہاں پر روزگار تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کا اتنی بہار تھی نعمتوں کی، صبح و شام رزق ملتا تھا، لیکن کیا فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر 2 قسم کا عذاب بھیجا۔ کتنے قسم کا؟ 2 قسم کا۔ ایک اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے رزق بھی چھین لیا، لباس بھی چھین لیا، رزق بھی چھین لیا، لباس بھی چھین لیا، اور دوسرا میں نے ان پر عذاب یہ بھیجا، میں نے ان سے ان کا امن اور ان کا سکون چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے کا، اپنے اس خطے کا جائزہ لیں تو واللہ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے کہیں ہمارے خطے کی مثال تو نہیں پیش کی۔ اس بستی میں، اس خطے میں اللہ کی کون سی نعمت موجود نہیں تھی؟ اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت اس خطے میں موجود، ہر پھل اس خطے میں ملتا ہے، ہر فروٹ، ہر سبزی، ہر اناج، ہر غلہ، پانی یہاں پہ موجود، ہر موسم یہاں پہ موجود، پہاڑ یہاں موجود، ندیاں یہاں موجود، کھیت کھلیان یہاں موجود، باغات یہاں موجود، اور زرعی ملک جس کی 75% آمدنی زراعت کی ہو، اور اس ملک کے رہنے والے گندم کے آٹے کے لیے قطاروں میں لگے ہوں اور آٹا لینے کے لیے سارا دن قطاروں میں کھڑے ہوں، اور حتیٰ کہ موت کا پروانہ لے کر 4 پہی کے اوپر لیٹ کے انسان گھر میں آ جائے، تو یہ مجھے بتلاؤ اللہ نے تم سے لباس بھی چھینا اور رزق بھی چھینا یا نہیں چھینا؟ آج کتنے مسلمان یا دیگر شہری پاکستان کے رہنے والے وہ نیا لباس خریدنے کی سکت رکھتے ہیں؟ مجھے بتلائیے کتنا اس معاشرے میں سکون یا امن ہے؟ راہ چلتے موبائل چھن جاتا ہے، پرس چھین لیا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کر دی جاتی ہے، تو یہ اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کی برکت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ان نعمتوں پر جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان میں اضافہ فرما دوں گا، وہ زیادہ ہو جائیں گی، برکت نازل ہو جائے گی، وہ دائمی ہو جائیں گی، وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اللہ فرماتا ہوں میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج معیشت ہماری تنگ ہے یا بہت مضبوط ہے؟ مجھے بتلائیے معیشت کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ کمزور ہے۔ روز دل دھکتا ہے کہ صبح اٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کبھی اس چیز میں کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ جب 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہی بجلی کا یونٹ
ہمیں 4 روپے میں 5 روپے میں 6 روپے میں پڑتا تھا، یہی پٹرول ہم چند روپے میں ہم اپنی گاڑی میں ڈلواتے تھے، یہی آٹا ہم چند روپے میں خرید کے گھر لاتے تھے، یہی گوشت ہم چند روپے میں خرید کے گھر لاتے تھے۔ تو آج وہ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں کثرت سے موجود ہیں، لیکن اللہ نے قوت خرید ہم سے چھین لی، اللہ نے قوت خرید ہم سے چھینی ہے۔ وجہ ہم اگر تلاش کرنے لگیں تو اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم من حیث القوم اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اے اللہ جو ہم سے ہو گیا ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم بڑے بے بس ہیں لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ سے دعا کریں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اللہ ہم تیری نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے، اے اللہ ہم تیرے قرآن سے منہ پھیر بیٹھے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے۔ انسان ایک دفعہ بجلی کا بل بھر کے اڑتا ہے، اگلی دفعہ سوچتا ہے، پھر تلوار سر پہ لٹکی اگلا بجلی کا بل آئے گا تو کیا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جس قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، جس قوم میں فحاشی اور عریانی مل کے بولیں کیا ہو جائے، عام ہو جائے، ان میں 5 قسم کے عذاب بھیجتا ہوں۔ کتنے قسم کے؟ 5 قسم کے عذاب۔ ان میں سے ایک قسم کا عذاب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان پر حکم چلانے والا غیروں کو لا کر مسلط کرتا ہوں۔ کن کو مسلط کرتا ہوں؟ IMF تو آپ کے اپنے ہیں نا، IMF تو آپ کے اپنے ہیں نا۔ آپ کی حکومت ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے کہ 400 یونٹ پر ریلیف دے دیں، 200 یونٹ پر ریلیف دے دیں، ان کو بجلی کے بل تھوڑے کر دیں۔ انہوں نے کہا تسی انہوں چھڈو، گیس دے بل جڑے انہیں 50% اضافہ کرو۔ تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ تو آج ہماری قوم میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، یاد رکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو شفا یاب کرنے کے لیے سب سے پہلے بیماری کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ بیماری کا اسے ہم کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک، جراثیم کو ختم کرنے کی سب سے پہلے دوا دی جاتی ہے۔ وٹامن نہیں پہلے دیا جاتا کہ انہوں طاقت دیا چیزاں کھوان دی بیماری دور ہوئے، نہیں، اس کی بیماری ختم کی جائے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے خطے میں، تمہاری بستی میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے ملک میں اللہ کی برکتیں نازل ہو تو اللہ سے دعا کرو اور یہ عزم کرو، یہ تہیہ کرو، یہ عہد کرو کہ اپنے علاقوں سے، اپنے معاشروں سے عریانی و فحاشی کو ختم کریں گے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے۔ آج بے برکتی کی بنیادی وجہ یہ ہے نہ آج ہمارا ایمان مضبوط ہے نہ ہمارا تقوی مضبوط ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اور اگر ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی والے بن جاتے ہیں ان کے بارے میں فرماتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر میں ان کو رزق وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان صبح دکان پہ جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ بندے کہاں سے آ رہے ہیں، گاہک کہاں سے آ رہے ہیں، کاروبار کیسے مضبوط ہو رہا ہے۔ بس اللہ چاہتا ہے تم یہاں سے ٹھیک ہو جاؤ، یہاں سے ٹھیک ہو جاؤ۔ جس دن تم یہاں سے ٹھیک ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ والا ملک جو کل تک ہمارے پاس مہاجرین تھے، کیا انہوں نے کیا کہ 1.5 سال کے اندر میں ایشیا کا سب سے سستا ملک بن گیا۔ نہ ان پہ کسی کا قرضہ، نہ انہوں نے کسی کا قرضہ دینا، ڈالر کا سب سے زیادہ کم ریٹ ان کے اندر، ان کے ملک میں امن وہاں پہ پایا جا رہا ہے۔ تمہیں وہاں پہ آٹا سستا مل رہا ہے، روزگار وہاں پہ مل رہا ہے۔ کیا کیا؟ جب آپ اپنا یہ اللہ کے ساتھ صحیح کر لیں گے، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں گے، پھر آپ کو کچھ کولے گدائی لے کر لوگوں کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، پھر لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں ہوں گے، پھر ایک ایٹمی طاقت 200 یونٹ کی بھیک نہیں مانگے گی، پھر اللہ آپ کے خزانوں میں برکتیں نازل فرمائے گا، اللہ آپ کے غلے کے اندر برکت نازل فرما دے گا۔
اللہ پھر کرونا نہیں بھیجے گا، اللہ آسمان سے اپنی برکتوں کے دروازے کھولے گا، تمہاری زمین تمہارے لیے اناج دے گی، تمہیں باغات میں پھل فروٹ ملے گا۔ یہ تب ملے گا جب آپ کا یہاں سے دل جو ہے تقوی والا یہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا، اور یہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب ہم عہد کریں گے اے اللہ ہم نے جو کر لیا اس پہ معافی دے دے، اور اللہ آگے توفیق دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ کہنے کی باتیں نہیں، یہ عمل کی باتیں ہیں۔ دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے تعلق بالقرآن کو مضبوط بناؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بناؤ۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے یہ برکت والی کتاب ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ برکت والی کتاب ہے۔ ھذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے۔ یاد رکھیے جب اس مبارک ذکر سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان گھروں میں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمتیں آتی ہیں، رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کے حوالے سے اخذھا برکہ و ترکھا حسرہ، جو سورہ بقرہ کو پکڑ لیتا ہے اس کے زندگی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، وہ ترکھا حسرہ، جو سورہ بقرہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی میں حسرت ہی حسرت رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیے جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں پر سورہ بقرہ نہ پڑھی جاتی ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، فرمایا وہاں پہ بربادی، وہاں پہ ہلاکت، وہاں پہ نحوست ہوتی ہے، وہاں شیطانی چیزوں کے ڈھیرے ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں برکت آ جائے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیں، دکانوں پہ قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیں، اللہ زندگی میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ تیسرا اصول کیا ہے برکت حاصل کرنے کا؟ بڑا اہم اصول ہے، میں مختصر کرتا جاؤں۔ تیسرا اصول یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا البرکہ ما اکابرکم، تمہارے بڑے تمہارے لیے برکت ہیں، تمہارے بڑے مل کے بولے تمہارے بڑے تمہارے لیے برکت ہیں۔ آج کتنے گھروں میں بڑوں کو اپنے لیے برکت سمجھا جاتا ہے، کتنے گھروں میں بڑوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اس اسلامی معاشرے میں اولڈ ایج ہوم بھی بن چکے ہیں، یہاں پر بوڑھے لوگوں کو پالنے والے ادارے بن چکے ہیں۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے وہ اپنے والدین کو، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت فرمایا، خود اپنے ہاتھوں سے برکت کو اٹھا کر باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یؤکر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کے اوپر بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کے احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، آقا نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم سے نکل جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں جس حدیث کے اندر فلیسا منا آ جائے، جس عمل کے بارے میں آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فلیسا منا، یہ ہم سے خارج ہو گیا، ہم سے نکل گیا، فرمایا وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو اپنے بڑوں کے احترام نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ان کے وقار کا خیال نہیں کرتا، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، آقا نے فرمایا فلیسا منا، وہ ہم سے نکل جاتا ہے۔ اور جو آقا کی امت سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کی برکتوں کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اگلا عمل برکت حاصل کرنے کے لیے وہ ہے خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ اسلام الدین النصیحہ، اسلام خیر خواہی کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک دوسرے کی عیب نہیں، عیب جوئی نہیں کرنی، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کا خیال کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ بیان کریں، کسی کی بری چیزوں کو اچھال کر بیان کرنا صرف اس مقصد کے ساتھ کہ ہم بہت اچھے ہیں وہ برا ہے۔ فرمایا دین اسلام میں یہ منع ہے۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، جن معاشروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ معاشرے کیسے ہوتے ہیں؟ چند دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، عرب کے ایک علاقے کے اندر ایک ریسٹورنٹ نیا کھلا، ایک ہوٹل نیا کھلا، اور اس کے پڑوس میں بھی ایک ہوٹل تھا، وہ بڑا چلتا تھا ہوٹل، جس کے پڑوس میں نیا ہوٹل بنا۔
जिस दिन उस होटल का इफ्तिताह था, नए होटल का, पुराने होटल वाले ने उस दिन अपना होटल बंद किया और उसके ऊपर एक बड़ा सारा पोस्टर लगाया अपनी दुकान के शटर के ऊपर, और खुद जाकर उस लाइन में खड़ा हो गया जो नए होटल की लाइन लगी थी ऑर्डर लेने की, और उसने जो पोस्टर पर लिखा है वो आज दिल की तख्ती पर लिखो और देखो कौमें कैसे बनती हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतें उनके ऊपर कैसे नाज़िल होती हैं। उसने अपनी दुकान के शटर पे लिखा था, मेरे पड़ोस में मेरे एक मुसलमान भाई ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, मैंने आज रेस्टोरेंट इसलिए बंद किया है कि आप उसकी तरफ जाएं और उसका खाना टेस्ट भी करें, उसके पास जाकर उसे खरीदारी भी करें, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जितना मुझे रिज़्क़ दे रहा है अल्लाह उसको भी बरकतें अता फरमाए। और मैं इसलिए बंद कर रहा हूं ताकि मैं अपने उस भाई के साथ यकजहती का इजहार कर सकूं, मैं आज उसके साथ मुकाबला ना कर सकूं, मैं नेकी के जज्बे के साथ खुद भी उधर जा रहा हूं। आपकी दावत है कि आप मेरे पड़ोस में नया रेस्टोरेंट खुला है उसका आज खाना ट्राई करें, तो मुझे बतलाएं उन बाजार में बरकत नाज़िल होगी कि अल्लाह की नहुसत नाज़िल होगी? मुझे बतलाइए। बरकत आती है ऐसे माशरों में, ऐसे माशरों में तब्दीलियां आती हैं, तब्दीलियां अमल से आती हैं, बातों से नहीं आती, ऐसे अमाल करने पड़ते हैं। इस्लाम खैर खाई का दीन है। दीन इस्लाम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श बन जाता है। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह की बरकत चाहते हो तो कनात पसंद बन जाओ, कनात वाले बन जाओ। अल्लाह ने जो दे दिया उस पर शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, अपने से नेक बंदे को देखो कि वो मुझसे ज्यादा नेकियां कर रहा है, और दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे बंदे को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला जो नेमतें उसके पास नहीं है तूने मुझे अता की हैं, उस पर शुक्र अदा करो। याद रखिए जो बहुत सारी चीजें नेमतें हासिल करके भी फिर दूसरों की चीजों को देखता है, याद रखिए उसको बरकत नहीं मिलती। अल्लाह बरकतें उनको अता करता है। अल्लाह फरमाते हैं जब बंदा दूसरों की चीजों को ललचाई हुई नजरों से देखता है तो ये बंदा वो बंदा है जो मेरी तकसीम पर राजी नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं जो तुझे मिल जाए उस पर शुक्र अदा करो, कनात करो, अल्लाह की तकसीम पर राजी होने का ऐलान करो। अल्लाह तुम्हें उसी में सुकून देगा, उसी में बरकत देगा, उसी में चैन मिलेगा, उसी में राहत मिलेगा। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, आखिरी चीज जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त के अंदर बरकत नाज़िल फरमा दे, मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त में बरकत नाज़िल फरमा दे। साबित ये हुआ जब इंसान सुबह अल्लाह के नाम लेकर अल्लाह की राह में निकलता है रिज़्क़ हासिल करने के लिए, अल्लाह उस टाइम में बरकत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी है मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा दे, और जिस वक़्त के लिए अल्लाह के रसूल ने बरकत की दुआ मांगी हो हम उसको छोड़कर वो वक़्त गुजार कर रात के अंदर निकले और जाकर बरकत ढूंढें। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की तालीमात के खिलाफ जाओगे बरकत नहीं मिल सकती। अगर बरकत चाहते हो तो दीन के पास आ जाओ, दीन के करीब आ जाओ, कुरान के करीब आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हैं, उन दुआओं को मांगने वाले, उन दुआओं को पढ़ने वाले और उन दुआओं के बरकत से अल्लाह से बरकत मांगो और सुबह के वक़्त निकलो। अभी हुकूमत ने फैसला भी किया है, मेरा ख्याल 15 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च की 1 फरवरी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि सुबह बाजार खुलें, मगरिब के वक़्त बंद कर दिए जाएं। मेरा तो ख्याल ये बहुत अच्छा फैसला है। ये वो औकात हैं जिन औकात के लिए अल्लाह के रसूल ने बरकत की दुआएं मांगी हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में जाएं या KP के इलाकों में तो आपको मालूम होगा, हम बाद औकात कहते हैं हमारे पठान भाई जो हैं वो हमसे ज़्यादा मालदार हैं। उसकी वजह ये है फजर के बाद निकलते हैं, वो अपना सारा तजारत का काम करके 10-11 बजे तक फ्री हो जाते हैं, उसके बाद बैठ कर अपने दीगर उमूर करते हैं। उसकी वजह यही है कि उन औकात के अंदर वो कारोबार करते हैं जिन औकात के लिए अल्लाह के रसूल ने बरकत की दुआ मांगी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बना दे और सही मानों पर दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे।